بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ کے ولیو، اللہ کے دوستوں، اللہ پاک جل شانہ کو ماننے والوں، اللہ پاک سے محبت کرنے والوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرنے والوں علیہم الرضوان۔ میرا یہ موبائل جو ہے نا، یہ کچھ خراب ہو گیا تھا، دوسرا موبائل، پھر میں نے اس کے اندر جو بہت سے لوگوں کے واٹس ایپ نکل گئے، جن لوگوں کے واٹس ایپ تھے میرے پاس اکثر نام نہیں لکھا ہوا تھا، بغیر نام کے تھے، مطلب تو اکثر مجھے یاد نہیں ہے۔ تو جو بھائی یہ مجھے جانتا ہے یا اس کا واٹس ایپ نمبر تھا، میرا واٹس ایپ نمبر ان کے پاس تھا، تو ایک بار مجھے جو ہے نا وہ وہاں سے وہ ہیلو ہائی کرے تاکہ میں دوبارہ ان کو جو ہے نا میرے پاس آ جائے۔ بعض یہ بیانات ایسے ہوتے ہیں جو مختصر ہوتے ہیں، تو واٹس ایپ والوں کو بھی دے دیتا ہوں۔ جو لمبی بیان ہوتی ہے نا، طویل بیان، تو واٹس ایپ والے اس کو قبول نہیں کرتے، بس 7 منٹ تک وہ لے لیتے، اس سے زیادہ نہیں، کاٹ دیتے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اچھی باتوں کی بہت تلاش ہوتی ہے نا۔ کون دنیا میں مسلمان ایسا ہوگا جو یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے اور میں اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤں؟ یہ تو کوئی بھی نہیں چاہتا نا۔ باقی دنیا کے غفلت میں اب سارے گرفتار ہیں۔ باقی دو چیزیں جو ہے نا تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، بیاہائی حد سے زیادہ ہو رہی ہے، بیاہائی، اور اس کے علاوہ جو کفر عام ہو رہا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دو چیزیں ایسی ہے جو قیامت کو لائے گی، قیامت کے آنے میں جو ہے نا معاون اور مددگار بنے گی، اور ایک کفر ہے اور ایک بیاہائی ہے۔ بیاہائی کی ایک سبب یہ ہے نا کہ غربت بنے گی، لوگ غریب ہوں گے تو بیاہائی کر کے اپنے لیے پیسے کمائیں گے، اور اس طرح جو غربت ہے یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے، کاد الفقر کفر، یہ قریب ہے کہ وہ زمانہ آ جائے کہ غربت جو ہے نا انسان کے لیے کفر کا سبب بن جائے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو این جی او والے سے پیسے لے لیتے ہیں، یا بعض غیر مسلموں کی ایسی تنظیمیں ہوتی ہے جو پیسہ دیتی ہے اور لوگوں کو۔ کچھ کافی زمانہ پہلے لاہور میں، پنجاب میں ایک سروے ہوا تھا، اس میں یہ تھا کہ پاکستان بننے کے بعد خالی پنجاب میں جو ہے نا کرسچن لوگوں نے جو اسکول وغیرہ بنائی ہے، ڈسپینسریاں بنائی ہے، اس کی وجہ سے 1,47,000 لوگ جو ہے نا وہ کرسچن بنے ہیں، مسلمان۔ کیونکہ جو پکا مسلمان نہیں ہوتا عقیدے کے لحاظ سے، خالی برائے نام اللہ کو مانتا، تو جب اس کے پاس پیسہ آ جاتا ہے یا اس کے بچوں کی تعلیمی آسانی آ جاتی ہے، تو ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا وجہ بنی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے بچوں کو تعلیم فری بھی ملتی ہے، اور کچھ ہمارے علاج معالجے ہوتے ہیں، اس وجہ سے جو ہم عیسائیت سے متاثر ہو کے نا ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا اور عیسائیت کو اختیار کر لیا۔ یہ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، یہ ایک رسالے اور اخبار میں آیا تھا۔ آج کل کا نہیں پتہ کہ ابھی کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو کرسچن بن گئے ہوں گے۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تنظیمیں ہیں جو کام کرتی ہے، پیسہ دیتی ہے، اسکول وغیرہ کے ڈسپینسری لگواتی ہے، تعلیم دلواتی ہے۔ پھر وہ میرا ایک دوست ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، نیک انسان ہے، مجھے کہہ رہا تھا کہ ایک گرجے کے قریب میں کھڑا تھا، تو وہاں پہ ان کا کوئی پادری تھا، وہ کہہ رہا تھا لڑکیوں سے کہ یہ میں نے ایک لباس متعارف کرایا ہے، یہ لباس آپ لڑکیوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا تھا یہ پہن لیا کریں، پہلے آپ لوگ پہنیں گے تو پھر مسلمان لوگ پہنیں گے، اور مسلمان لڑکیاں پہنیں گی، جب مسلمان لڑکیاں پہنیں گی یہ لباس استعمال کرے گی تو لوگ اس کی طرف بیاہائی کی طرف زیادہ مائل ہوں گے، کیونکہ لباس ایسی چیز ہے جو عورت کو چھپاتی ہے۔ عورت کو عورت اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ عورت چھپی ہوئی چیز کو کہا جاتا ہے، عورت کا معنی ہے چھپا ہوا چیز۔ تو آج کل کا لباس جو ہے نا اکثر کپڑے ایسے آ جاتے ہیں گرمیوں میں، بالکل پتلے کپڑے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے نا کہ پہلے زمانے کے مقابلے میں ابھی شیمپو، صابن وغیرہ ایسی چیزیں آ گئی ہے جس سے صفائی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ تو لڑکیاں جو ہے نا وہ خود ہی اگر وہ نکلتی ہے مارکیٹوں میں تو ان کو کہنا نہیں پڑتا کسی کو کہ بھائی میرے ساتھ دوستی کرو یا تعلقات بناؤ، لوگوں کا ذہن خود بخود ان کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے قیامت قریب آتی جائے گی، ہندوستان میں ایک عالم دین گزرے ہیں، ان کا نام تھا مفتی عبدالرحیم لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا فتاویٰ ہے، مشہور فتاویٰ ہے، اس فتاوی کا نام ہے فتاوی رحیمیہ۔ اس فتاوی کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ جب وقت آخر ہو جائے گا، قیامت قریب تر آ جائے گی، بالکل قریب آ جائے گی، جب مسلمان سارے کے سارے اس پانی دنیا سے جو ہے نا سفر کر جائیں گے، سب کے سب مر جائیں گے، تو اس وقت یہ شیاطین اور جنات جو ہے نا یہ زمین پہ آ کے نا، ابھی یہ پہاڑوں میں رہتے ہیں، سمندروں میں رہتے ہیں، جگہ جگہ پہ رہتے ہیں، یہ سارے کے سارے منظر عام پہ آ جائیں گے، اور یہ شیاطین اور جنات سارے کے سارے آ کے نا انسانوں میں رل مل جائیں گے۔ پھر جنات جو ہے نا انسانوں کے عورتوں کے ساتھ زنا کریں گے کلم کلا، اور انسان جو ہے نا وہ جنات کے عورتوں کے ساتھ کلم کلا زنا کریں گے۔ تو مفتی عبدالرحیم لاجپوری رحمۃ اللہ نے یہ لکھا ہے
یا ایسا وہ بھی ہوگا کہ ایک بندہ ہے کہ وہ اپنے بیٹیوں کو لے کے مارکیٹ جائے گا، بازار جائے گا، لیکن جب بازار چلا جائے گا تو وہاں بازار میں کلم کلا بیاہی ہو رہی ہوگی، تو وہ بھی وہاں پہ اپنی بیٹیوں سے زنا کرے گا، خود اپنی بیٹیوں سے زنا کرے گا۔ یہ فتاوی رحیمیہ میں ہے اور یہ ایک معتبر فتاوی ہے۔ تو جن لوگوں پر قیامت برپا ہوگی، آخر جن پر قیامت آئے گی، وہ لوگ اتنے بے حیا ہوں گے کہ ان میں ماں اور بہن کی تمیز نہیں ہوگی۔ جنات اور شیاطین جو ہے نا وہ بھی ساتھ ہوں گے، انسان کے شکلوں میں ظاہر ہوں گے، اور وہ انسانوں کے ساتھ زنا کریں گے، اور انسان عورتیں جو ہے وہ جنات کے ساتھ زنا کرے گی۔ تو کل ایسا ماحول ہوگا، یہ کچھ 4 سال چلے گا، یا کسی کتاب میں تو 100 سال کا لکھا تھا، لیکن 100 سال کا معتبر نہیں لگتا۔ یہ 4 سال کا زمانہ جو ہے نا یہ تقریباً معتبر لگتا ہے، یعنی کہ 4 سال کا زمانہ تو ایسا گزرے گا کہ دنیا میں کل بیاہی ہوگی، اتنی بیاہی پھیل جائے گی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ایک جگہ بندے بیٹھے ہوں گے تو ایک عورت ان کے سامنے آ کے ایک بندے کو مخاطب کرے گی، اس سے کہے گا کہ آؤ میرے ساتھ زنا کرو، تو وہ بندہ اٹھ کے ان کے ساتھ لوگوں کے سامنے اس کے ساتھ زنا شروع کر دے گا۔ تو ایک بندہ ان میں ایسا ہوگا جو اس کو کہہ دے گا کہ بھائی اگر تم اس کو دیوار کے پیچھے لے جاتے تو زیادہ بہتر تھا۔ تو وہ بندہ اس میں ایسا ہوگا جیسا کہ صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوتا، اگر یہ حدیث صحیح ہے تو۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کتابوں میں مل جاتی ہے لیکن صحیح حدیث میں نہیں ملتی۔ بہرحال مضمون اس کا بالکل صحیح ہے۔ تو قرآن شریف میں اللہ پاک نے فرمایا سورۃ نور میں، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بیاہی پھیل جائے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے درد دینے والا عذاب ہوگا۔ اور دوسرا سورۃ لقمان میں ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ اللَّهَ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ کچھ لوگوں میں بعض لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو ایسی چیزیں سناتے ہیں تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے اللہ کے راستے سے۔ تو اس سے مراد ایک حارث نام کا بندر ہے جو مکہ مکرمہ میں تھا، کتابوں میں آیا ہوا ہے۔ اللہ کے حبیب رات کو جو ہے نا لوگوں کو جمع کرتے تھے، کسی نہ کسی طریقے سے دعوت دیتے تھے۔ تو وہ شام کی طرف گیا ہوا تھا، وہاں سے کچھ لڑکیوں کو لے کے آیا تھا۔ تو وہ جوان لڑکوں سے کہتا تھا کہ شام کو تم بجائے اس کی کہ اللہ کے حبیب کے پاس جاؤ، تم میرے پاس آ جایا کرو، لڑکیاں جو ہے نا گانا گائے گی، تم سن لیا کرنا۔ تو قرآن شریف کی آیات کا شان نزول یہی ہے۔ تو حیا جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، بیاہی اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ ایک متفقہ حدیث ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام کی متفقہ ہے اور یہ مشترکہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وَإِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ۔ جب تمہارے اندر حیا نام کی کوئی چیز نہ ہونا، اس کے بعد تمہاری مرضی ہے، جو کرو گے کرتے رہو گے۔ تو حیا ایسی چیز ہے کہ یہ بچاتی ہے انسان کو بیاہی سے۔ حیا کے بارے میں آیا نا کہ حیا جو ہے نا ایمان کی شاخیں ہیں، 70 سے زیادہ اللہ کے حبیب نے ایک حدیث شریف میں فرمایا ہے، اور اس میں ایک بہت بڑی شاخ بھی حیا کی بھی ہے۔ اور حیا جو ہے ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے، یعنی کہ ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ حیا ہے۔ اور حیا عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے، لڑکیوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر بیاہی کچھ حد تک زیادہ نہیں پھیل رہی تو وجہ یہ ہے کہ لڑکیاں خود کسی کو نہیں کہہ سکتی کہ ہمارے ساتھ آ کے بیاہی کرو۔ لڑکیاں مجبور کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، ان کے لباس سے متاثر ہوتے ہیں، یا ان کے لباس کی تعریف کرتے ہیں، ان کے ساتھ فری ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ فری ہو جاتی ہے لڑکیاں بیچاری تو آخر بول ہی پڑتی ہے، ورنہ لڑکیوں میں فطرتاً بیاہی کم ہے۔ ابھی جتنا مطلب آج کل کا یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے نا، تو آسانی کے ساتھ کوئی بھی لڑکی کسی مرد کے ساتھ رابطہ نہیں کرتی، اس زمانے میں نہیں کرتی، خود نہیں کرتی۔ لیکن جب مرد اس کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کنٹیکٹ کرتا ہے اس کے ساتھ، تب جا کے وہ بولنے میں مجبور ہو جاتی ہے۔ تو میں نے ایسی لڑکیوں کو دیکھا، میں نے اس نیٹ پہ سنا ہے کہ جو حد سے زیادہ غریب ہے، کسی کی موبائل کا کیمرہ خراب ہے، کسی کو اور کوئی مجبوری ہے، تو اپنی مجبوریاں بیان کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جب وہ مجبوری بیان کرنا شروع کرتی ہے تو وہ مرد پہ جو مرضی اس سے کروائے، پھر وہ لڑکیاں مجبور ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ حدیث شریف جو قاد الفقر و کفرن، اس ضمن میں اس کا مصداق یہ لڑکیاں بن رہی ہے۔ تو لہٰذا ٹچ موبائل جو ہے نا لڑکیوں کو دینا یہ بہت بری بات ہے، ان کو خطرے میں ڈالنا ہے، حیا کا جنازہ نکل جائے گا۔ فیس بک پہ جو ہے نا کلا بیاہی کی چیزیں آ رہی ہے، کلا۔ کچھ بعض علاقے ایسے ہیں جہاں رشتے کے نام پہ لوگ بیاہی کرتے ہیں۔ کچھ دارالامان کے نام پہ جو ہے نا کچھ لڑکی ایسی ہوتی ہے جو کسی محبت کی شادی کرتی ہے، پھر محبت ان کا جو ہے نا آپس میں ٹھیک نہیں رہتا۔ لڑکا جو ہے نا وہ یا بدتمیز ہوتا ہے یا بیچارہ غریب ہوتا ہے، اس لڑکی کو جو وعید دی ہوتی ہے وہ اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ لڑکی مجبور ہو جاتی ہے، گھر تو جا نہیں سکتی، ماں باپ کے گھر مار دیں گے، جان سے مار دیں گے، لہٰذا وہ وہاں سے اس کو چھوڑ کے نکل جاتی ہے۔ کوئی نہ کوئی ان کو ملتا تو دارالامان ان کو لے جاتے ہیں۔ جب دارالامان میں چلی جاتی ہے تو نام تو دارالامان کا مطلب ہے وہ گھر جہاں پہ امن ملتا ہو، لیکن وہاں امن نہیں ملتا۔
جب ان کو وہاں پہ لے جایا جاتا ہے تو وہ لوگ میرے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پیسے لیتے ہیں اور ان لڑکیوں کو غلط کام کے لیے استعمال کراتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں اور لڑکیوں کو غلط کام کے لیے استعمال کراتے ہیں۔ تو بیاہی حد سے زیادہ پھیل رہی ہے، دن دگنی رات چگنی والا حساب ہے، بیاہی حد سے زیادہ پھیل رہی ہے، حد سے زیادہ لڑکیاں فری ہو رہی ہے، لڑکیاں کسی بھی مرد سے بات کر سکتی ہے۔ ہندوستان میں ایک کافی عرصہ پہلے ایک اخبار میں آیا تھا کہ ہندوستان کے 2 ممبر تھے، صوبائی اسمبلی کے 2 ممبر تھے، ایم پی تھے 2، انہوں نے 500 لڑکیوں کے ساتھ زنا کیا تھا۔ بعد میں حکومت نے ان کو گرفتار کر لیا تھا، کوئی سزا دی تھی، مختصر سی سزا، معمولی سی سزا دی تھی، لیکن ایک بندے نے 500 لڑکیوں کے ساتھ زنا کیا تھا۔ تو یہ حال ہے کہ ایک بندہ تھا ہندوستان میں جو روڈ پہ نکلتا تھا شام کو، وہ بھی کوئی ایکٹر تھا، فلموں میں کام کرتا تھا، کوئی لڑکی راستے سے گزرتی ہے، اس سے کہتا میں آپ کو لفٹ دے سکتا ہوں، تو لڑکی مجبور ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ رک جاتی، باتیں کرتی ہے، یہ کہ اس کو وہ بیاہی میں مبتلا کرتا۔ تو جو غیر مسلم ہے، جو این جی اوز ہے، جو ایسے ادارے ہیں جو تعلیم کے نام پہ اور ہسپتالوں کے نام پہ لوگوں کا ایمان و حیا جو ہے نا خرید لیتے ہیں، اور ان کا ایمان و حیا چلا جاتا ہے، حیا کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ تو لہٰذا اپنے گھروں کے اندر قرآن کی تعلیم عام کرو، احادیث کی تعلیم عام کرو، جو اللہ کے ولی ہیں ان کے واقعات اپنے گھر والوں کے سامنے بیان کیا کرو، اور یہ کہ لڑکی کے ہاتھ میں ٹچ موبائل نہ دیا کرو۔ جس لڑکی کے ہاتھ ٹچ موبائل آ گیا نا، اس کے بعد نہ اس کی نماز رہے گی، نہ ذکر رہے گا، بس وہ ٹچ موبائل میں لگی رہے گی، اور جب اس میں لگی رہے گی، ہمارے سواد کے لوگ جو ہے نا زیادہ یعنی کہ غیرت مند سمجھے جاتے تھے، وہاں سے بھی بہت سی لڑکی یہ ہے کہ ابھی ٹک ٹاکر بن گئی ہے اور وہ ٹک ٹاک پہ کام کر رہی ہے، اور یہ پیسے کے خاطر کہ ڈالر ملیں گے، ایسی بکواسات کرتی ہے جو سننے کے قابل نہیں ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیو دوستو، ہمارے لیے بچاؤ کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے نا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ 2 چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، 2 اللہ کے حکمیں ہیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کے قرآن ہے اور ایک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے۔ اگر اس پر مضبوطی سے کاربن رہو گے، اس پہ پابندی کے ساتھ عمل کرو گے تو تم گمراہی سے بچ جاؤ گے، اگر اس پہ عمل نہیں کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر فتنہ جو میری امت کو ان کی ایمان کو آزمائش میں ڈال سکتا تھا، فتنے میں ڈال سکتا تھا، اس کے راستے میں نے دیوار بنا دی، اس کا سدباب کر لیا، مگر ایک فتنہ ایسا ہے کہ جس کو چھوڑ کے اس دنیا سے جا رہا ہوں میں، اس کو ختم نہ کر سکا، اور وہ ہے عورت کا فتنہ مرد کے لیے۔ کوئی نیک مرد بھی ہوگا، عورت اس کو متاثر کر دے گی اور اس کو غلط کاموں میں لگا دے گی۔ تو لہٰذا اس وقت بہت زیادہ غور و فکر کا مقام ہے، کوشش یہ کرے کہ قرآن شریف پر عمل کرے اور حدیث پر عمل کرے، تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ کچھ وقت لگا لیا کریں، 4 مہینے لگا لیا کریں، 40 دن لگا لیا کریں، اس سے فرق پڑتا ہے بہت زیادہ، ماحول سے بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ تو میں نے ایسے بہت سے لوگوں کو میسنجر پہ دیکھا ہے جو مرد ہیں اور انہوں نے اپنی جنس تبدیل کرا کے اپنے آپ کو عورت بنایا ہوا ہے، عورت کی شکل میں تبدیل ہو گئی، جنسی مطلب ان کو جنسی اعضاء ہے نا، اس کا آپریشن کرا کے اس کو عورتوں کا بنا دیا، عورتوں لگوا دیا۔ وجہ یہ ہے نا کہ جب ہم آنکھیں بند کرتے ہیں نا ہم لوگ قرآن و حدیث پہ، تو ہماری آخرت تباہ برباد ہو جائے گی، آخرت تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ مطلب جو لوگ ایسا کرتے ہیں آخرت میں ان کے لیے سوائے عذاب کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ باقی یہ ہے کہ قرآن شریف میں اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، وَلَا تَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور تمہیں دھوکہ دینے والا شیطان میں دھوکے میں نہ ڈالے کہ چلو سارے کرتے تم بھی کیا کرو، ساری دنیا کرتی ہے لہٰذا تم بھی کیا کرو۔ یہاں مارکیٹوں میں جاؤ تو کوئی بوڑھا بندہ بھی ہے نا، وہ بھی لڑکیوں کی طرف دیکھتا رہتا ہے، گور کے دیکھتا رہتا ہے، اگر اس کے پاس کچھ بھی کرنے کو نہیں ہے تب بھی دیکھنے کی اس کے پاس طاقت ہے، دیکھتا رہتا ہے۔ تو لہٰذا یہ خطرے والی بات ہے، بہت خطرے والی بات ہے۔ یہاں تک حدیث شریف میں آتا ہے کہ لڑکی اگر گھر سے نکلتی ہے خوشبو لگا کے، وہ جہاں سے گزرے گی اور غیر مردوں پر اس کی جسم کی خوشبو لگے گی، اس لڑکی کو زنا کے برابر گناہ ہوگا، زنا کے برابر اتنا گناہ ہوگا جیسا کسی زنا کر لیا۔ کیا فائدہ، پیدا تو نہیں ہے نا، آخرت تباہ ہو رہی ہے نا۔ تو لہٰذا میرے بھائیو دوستو، میرا یہ چھوٹا منہ ہے، ایسے کون اس پہ عمل کرے گا، لیکن بس کوشش یہ کرنی چاہیے نا کہ ہمیں قرآن و حدیث کی تعلیم چاہیے۔ اگر ہم قرآن و حدیث کا تعلیم حاصل کریں گے، میں جب بھی اللہ کے نیک بندوں کی کتابیں پڑھتا ہوں بہت زیادہ متاثر ہو جاتا ہوں۔ زواجر نام کی کتاب ہے، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، اس کے اندر گناہوں کے بہت زیادہ برائی بیان کی گئی ہے،
جب میں اس کو اول سے لے کے آخر تک پڑھ لیتا ہوں تو 100% توبہ کر لیتا ہوں، چند دن گزرنے کے بعد وہ اثر کم ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہ تنبیہ الغافلین نام کی ایک کتاب ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا، انہیں میں سے کسی عالم نے لکھی ہے، شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے یا کسی ایسے عالم نے لکھی ہے، مصنف کا نام یاد نہیں ہے۔ جب اس کو پڑھتا ہوں تو بہت زیادہ متاثر ہو جاتا ہوں۔ تو ایسی ایسی کتابیں پڑھ لیا کریں۔ یہ حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ کی کتاب ہے آنکھوں کی حفاظت، اس کو جب پڑھتا ہوں تو اس سے بہت زیادہ متاثر ہو جاتا ہوں۔ تو ہر بندے میں اثر لینے کا اثر ہے۔ تو یہ ویڈیو طویل ہو گئی ہے، اللہ حافظ۔